Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Khalid. Student, today we are going to start our second lecture. That lecture is about overcode. आपको पता है कि हम overcode का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आप ले चुके हैं और आपको जो इसकी वीडियो भी शेयर कर दी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो देख ली होगी. Today we discuss about the translation of this lesson. So let's start the translation. तो स्टूडेंट ट्रांसलेशन जो है इसका हम आगाज़ करते हैं तो एक दो बातें आपने ज़हन में रखनी है. मैंने आपके सामने जो है कुछ वर्ड्स को जो वो बोल्ड किया है और ये वर्ड्स जो हैं ये रिगार्डिंग सिनोनिम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनके जो है मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा और पैराग्राफ के एंड पे भी इनको डिफाइन करूंगा. तो आपने इनको जो है ज़हन में रखना है. वन इवनिंग इन जनवरी ए वेल ग्रूम्ड यंग मैन हैविंग वॉक्ड अप डेविस रोड टू द मॉल टर्न टू चेयरिंग क्रॉस. कि जनवरी की एक शाम एक खुश पोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर मार रोड पे पहुंचा और वहां से उसने चेयरिंग क्रॉस का रुख किया. यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रॉपर नाउन तीन यूज हुए हैं, डेविस रोड और माल और चेयरिंग क्रॉस, ये लाहौर में जो है जगह का नाम है. तो वेल ग्रूम का मतलब है खुश लिबास. तो यहाँ पे चूंकि ये जो स्टोरी है लाहौर के मार रोड के ऊपर जो है इसको डिपिक्ट की है, इसका जो मूवी है वो भी मार रोड पे बनी हुई है. तो कहता है कि एक नौजवान जो है खुश लिबास उसने जो है वो माल रोड डेविस रोड से गुजर कर माल पे गया और वहां से उसने चेयरिंग क्रॉस का रुख किया. हिज हेयर वाज स्लीक एंड शाइनिंग, कि उसके बाल मुलायम और चमकदार थे. एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने जो है वो जो है वो उसने कलमें जो है वो बड़ी बड़ी रखी हुई थी. साइड बर्न का मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी कलमें, इसको साइड विस्कर्स भी कहते हैं. सेकंड प्ले के अंदर हमारे जो है ये वर्ड आया. His thin moustache seems to have been drawn with a pencil, कि उसकी बारीक मूछें ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो पेंसिल से या सुरमे की स्लाई से जो है वो बनाई गई थी. He had put on a brown overcoat, उसने एक भूरे रंग का या बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था. With a cream colored half open rose in his button, और उसके काज में एक शरबती रंग का गुलाब का अध खिला फूल जो है वो अटका हुआ था. एंड ए ग्रीन फ्लैट हेड विच ही वोर एट ए रैकिश एंगल, और उसने एक सब्ज रंग का जो है हेड पहना हुआ था जो कि एक स्टाइल में टेढ़े अंदाज में जो है उसने रखा हुआ था. ए वाइट सिल्क स्कार्फ was knotted at his neck, कि उसकी गर्दन के गिर्द एक सफेद रंग का जो है वो ग्लू बन जो है वो बांधा हुआ था. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat, कि एक हाथ जो था उसका उसके ओवरकोट की जेब में था. While in the other he held a short polished cane, कि दूसरे हाथ में उसने एक पॉलिश की हुई छड़ी जो है वो पकड़ी हुई थी. Which every now and then he twirled jointly, कि जिसको कभी कभार जो है वो मज़े और मौज मस्ती के साथ जो है वो घुमाता है. तो स्टूडेंट इसमें जो है इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है नंबर वन पे वेल ग्रूम, इसका मतलब होता है वेल ड्रेस यानी खुश लिबास. टाइडी भी इसको हम कह सकते हैं, ड्रेस्ड भी कह सकते हैं. स्लीक स्मूथ यानी मुलायम, शाइनी. और उसके बाद साइड बर्न्स बड़ी कलमों को कहते हैं. साइड विस्कर्स थिन बारीक है, इसको हम कहेंगे नैरो. रैकिश का मतलब है यहाँ पे स्टाइलिश. और उसके बाद वर्ड है नॉटेड, इसका मतलब होता है फास्टन विद ए नॉट, यानी जैसे हम टाई की जो है वो नॉट बांधते हैं. केन जो है छड़ी को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स में हम स्पिन लिख सकते हैं, विर लिख सकते हैं. इसके सिनोनिम में जो है हम लिख सकते हैं स्टिक लिख सकते हैं, रॉड लिख सकते हैं. और इसके बाद वर्ड है ट्विल. ट्विल का मतलब होता है घुमाना, स्पिन व्हील. और लास्ट वर्ड है जॉइंटली, और जॉइंटली का मतलब है मौज मस्ती के साथ, गेली, चेयरफुली, मैरीली, हैप्पीली. तो ये स्टूडेंट जो इनके सिनोनिम होंगे. It was Saturday evening
ان مڈ ونٹر کہ یہ جو ہے ہفتے کی جو ہے وہ شام تھی اور بھرپور جاڑے کا جو ہے وہ موسم تھا، یعنی سردی کا جو ہے وہ درمیانی موسم تھا. دا شارپ آئسی گسٹ آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل، اور جو برفانی جکڑ تھے وہ فولاد کی طرح یا اسٹیل کی طرح آ کے جو ہے وہ ٹکرا رہے تھے. بٹ دا ینگ مین سیمز ٹو بی امیون ٹو them، لیکن نوجوان آدمی اس سے بے اثر یا اس پہ کچھ اثر نہ ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. سو while other were walking briskly to keep warm، جبکہ دوسرے لوگ جو تھے وہ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے. He was ambling along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold، کہ وہ جو ہے وہ واضح طور پر اپنی اس آوارہ گردی کو جو ہے یا اس جو ہے بے مقصد گھومنے کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز جو ہے وہ ہو رہا تھا. تو پرومینیڈ کہتے ہیں گھومنا، ٹھیک، ایمبلنگ کہتے ہیں واک کو، بیسکلی کا مطلب ہے تیزی سے. تو نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں. He looked such a dandy that Tongawala, on catching sight of him، کہ ڈینڈی سے مراد ہے جو ہے جینٹل مین، گیلنٹ. تو اس رائٹر کہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی چال ایسے جو ہے وہ جو بانکا وہ دکھائی دے رہا تھا کہ ٹانگے والے جو تھے وہ دور سے اس کو دیکھ لیتے تھے. even from a distance، فاصلے سے ہی. whipped up their horses، اور اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ چابک لگاتے تھے. whip کا مطلب ہوتا ہے چابک لگانا، یعنی گھوڑے کو جو ہے وہ ان کے پاس ایک خاص چیز ہوتی ہے اس سے وہ مارتے ہیں. and raced toward him، اور اس کی طرف دوڑا دیتے. with a wave of his stick he turned them away، اور اپنی چھڑی کے کو لہرا کر جو ہے ان کو وہ لٹا دیتا. A taxi also drew near him، اس کے قریب جو ہے ایک ٹیکسی یا کرائے کی گاڑی بھی رکی. And the driver looked at him inquiringly، اور ڈرائیور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. He too was turned off، اس کو بھی جو ہے واپس بھیج دیا گیا. This time with a no thank you، اس دفعہ آپ کا شکریہ کے الفاظ کے ساتھ. تو ان پیراگراف میں اسٹوڈنٹ جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ ان میں جو ہے نمبر 1 پہ شارپ جو ہے یہ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے انٹینس، اور اس کے بعد یعنی انٹینس سے مراد ہے کہ تیز، کیوٹ، پیرسنگ. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے آئسی، آئسی کہتے ہیں برفانی، فریزنگ، چلڈ. اس کے بعد گسٹ ہے، گسٹ سے مراد ہے آندھی، آپ بلاسٹ لکھ سکتے ہیں، پف. اور ونڈ، گیل. امیون اس کا مطلب ہوتا ہے بے اثر، اور اس کے سینونیمز میں آپ لکھ سکتے ہیں ناٹ لائبل، پروٹیکٹڈ فرام، سیف، اور ان افیکٹڈ. اس کے بعد ایمبلنگ جو ہے وہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے چلنا، مزے سے گھومنا، واکنگ. اور اس کے بعد آبویسلی اس کا مطلب ہے کلیئرلی، واضح طور پہ، پلینلی، نوٹسیبلی. اور اس کے بعد ورڈ ہے پرومینیڈ. پرومینیڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹرول، یعنی چہل قدمی، ریمپل، اور ٹور، ٹریمپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. پھر ورڈ آ جاتا ہے ڈینڈی. ڈینڈی کا مطلب ہے گیلنٹ، جینٹل مین. اور وپڈ ورڈ ہے، وپ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اس کا سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں لیشڈ. اس کے بعد ورڈ ہے انکوائرنگ. انکوائرنگ کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ انداز میں. انکویزیٹیولی جو ہے وہ اس کے سینونیم میں جو ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. As the evening advanced, the cold became more intense، کہ جیسے ہی جو ہے یا جو ہی شام جو ہے وہ زیادہ ہوئی تو جو سردی تھی اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. It was cold that induced people to seek comfort in pleasure، کہ یہ جو سردی تھی یہ لوگوں کو تفریح میں جو ہے آرام تلاش کرنے کی طرف مائل کرتی تھی. At such time it was not only the profligate
who raged abroad کہ ایسے موقع پہ نہ صرف آوارہ گرد جو کہ گھر سے باہر بے مقصد گھومتے تھے but even those who were usually content to live with their loneliness کہ وہ لوگ بھی جو عموماً اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں emerge from their hideouts کہ وہ اپنے جو ہے وہ پناہ گاہوں سے یا اپنے گھروں سے جو وہ باہر آ گئے تھے to join the gaiety of the street سڑک کی رونقوں کو جو ہے سڑک کی رونق کو جو ہے اس کے ساتھ شمولیت حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے and so people converged on the mall converge کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تو لوگ جو تھے وہ مال پر جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے where they amused themselves among the variety of hotels جہاں پہ وہ لطف اندوز ہو رہے تھے مختلف قسم کے ہوٹلوں سے ریسٹورانوں سے کیفے سے مراد ہوتی ہے کیفے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور کاوا خانوں سے اینڈ سنیک بارز اور سنیک باروں سے ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مین ہر کوئی اپنے ذرائع کے یا اپنے وسائل کے مطابق جو ہے اس سے محظوظ ہو رہا تھا those who could not afford the pleasure inside وہ لوگ جو کہ اندر مزے لوٹنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisement outside وہ باہر کی رنگ برنگی روشنیوں اور چمکتے دمکتے اشتہارات کو دیکھ کر جو ہے وہ مطمئن ہو رہے تھے up and down the main road there was an unending stream of cars, buses, tongas and bicycles کہ سڑک کے دونوں طرف ایک نہ ختم ہونے والی جو قطار تھی کاروں کی بسوں کی ٹانگوں کی اور سائیکلوں کی while the pavement thronged with pedestrian اور جبکہ جو فٹ پاتھ تھا پیمنٹ کہتے ہیں پیدل چلنے والے راستے کو وہ جو ہے وہ لوگوں سے یا پیدل چلنے والوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا تو اسٹوڈنٹس پیراگراف میں جو ہے کافی سارے امپورٹنٹ ورڈ ہیں جس میں ورڈ ہے ایڈوانس کا جو مطلب ہوتا ہے پروگرس اور اس کا یہاں پہ جو ہے وہ مطلب ہوگا کہ جیسے ہی جو ہے شام جو آگے بڑھی انٹینس کہتے ہیں سویئر کو شدید کی میننگ میں یہ جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کا آپ سینونیم لکھ سکتے ہیں ایکسٹریم ہارش اس کے بعد ورڈ ہے آپ کا انڈیوس کا مطلب ہے ترغیب دینا مائل کرنا پھر ورڈ ہے سیک کا مطلب ہے تلاش کرنا اور اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں سرچ فار اور لک فار پھر جو ہے ورڈ ہے پروفلیگیٹ جو ہے عیاش یا آوارہ گرد جو ہے ان کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں کرپٹ اور اس کے بعد آپ ایول لکھ سکتے ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں رفین جو ہے اس کے لیے ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ورڈ ہے ہائیڈ آؤٹ بیسیکلی رہائش گاہوں کے لیے یوز کیا گیا ہے شیلٹرز گیٹی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے رونق اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں فیسٹیولی میری میکنگ سیلیبریشن کنورج کا مطلب ہے اکٹھے ہونا گیدرڈ کیم ٹو گیدر کلیکٹڈ اسمبلڈ اس کے بعد ورڈ ہے سٹریم سے مراد ہے کہ ایک قطار اور اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں فلڈ آف پیپل فلو لائن اور پیمنٹ ورڈ ہے پیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے فٹ پاتھ کو کہتے ہیں پیدل چلنے کا راستہ فٹ ٹریولر بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پیمنٹ کا ہم فٹ ٹریولر نہیں لکھیں گے پیڈسٹرین کا ہم فٹ ٹریولر لکھ سکتے ہیں پیمنٹ کا ہم لکھ سکتے ہیں فٹ پاتھ ٹھیک ہے اور پیدل چلنے والوں کا راستہ پیڈسٹرین کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہم لکھیں گے پیدل چلنے والا جو ہے یہ ایز اے ناؤن ہے اور پرسن آن فٹ اور واکر جو ہے اس کے سینونیم میں ہوں گے اور
ایک ورڈ یہ ہے throng. throng کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا. اس کے سینونیمز میں آپ لکھ سکتے ہیں packed اور jam, crowded. تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس پیراگراف میں جو ہے امپورٹنٹ ورڈ ہے. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. نوجوان سیمنٹ کی بینچ پہ بیٹھا اپنے سامنے فٹ پاتھ پر گزرتے ہوئے لوگوں کو دلچسپی سے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. Most of them were wearing overcoat. زیادہ تر ان میں سے تھے جنہوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. which were every kind from the Astrakhan to the rough military khaki. جو کہ کراکلی یعنی استرخان ایک جو ہے یہ ایک خاص علاقے کا یہ جو کوٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ خاکی ملٹری یہ بھی ایک خاص قسم کا کوٹ ہوتا ہے یہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے. یہ بیسیکلی کھردرا سا کوٹ ہوتا ہے. such as found in large bundles at the second hand clothes shop. جو کہ پائے جاتے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ بنڈلوں میں جو کہ پرانے کپڑوں کی دکانوں پہ ملتے ہیں. یعنی بنڈلوں سے یہاں پہ مراد ہم گٹھیں بھی کہہ سکتے ہیں. The overcoat the young man himself was wearing was old. کہ کوٹ جو نوجوان نے خود پہنا تھا وہ پرانا تھا. But it was well cut and the material was of good quality. لیکن اس کی کٹائی سلائی بہت اچھی تھی اور مواد بھی اچھا لگا ہوا تھا. The lapels were stiff and the sleeves were creased. اس کا جو کالر جو تھے وہ خوب جمے ہوئے تھے اور آستینوں کی جو کریزیں تھی وہ بھی بڑی نمایاں تھی. The buttons were of horn. اور سین کے جو ہے وہ بٹن لگے ہوئے تھے. بگ شائنی جو کہ بڑے بڑے اور چمکدار تھے. The young man seems to be very happy in it. نوجوان اس میں بہت خوش دکھائی دیا. A boy selling pan and cigarette with a tray of his wares passed by. ایک نوجوان جو ہے وہ پان اور سگریٹ جو ہے ایک لڑکا پان اور سگریٹ جو ہے بیچ رہا تھا اور اپنی ٹرے کے ساتھ جو اس کا سامان تھا اس کا سے مراد ہوتا ہے سامان اس کے پاس سے گزرا. پان والا اس نے آواز لگائی یعنی اس نے اس کو جو ہے پکارا. یس سر. اس نے آگے سے کہا جی جناب. تو اسٹوڈنٹ اس پیراگراف میں جو ہے کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ ورڈ دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک آسترخان ورڈ ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوٹ کو جو ہے کوٹ کی قسم ہے. اسی طریقے سے ملٹری خاکی ہے یہ بھی ایک کوٹ کی قسم ہے. سیکنڈ ہینڈ سے مراد ہے اولڈ یعنی جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ورڈ ہے اسٹیف. اسٹیف سے مراد ہوتا ہے ہارڈ اور اس کے سینونیم میں آپ لکھ سکتے ہیں ریجڈ فرم ہارڈ. اور پھر ویئرز ورڈ ہے سامان کو کہتے ہیں آرٹیکلز اور گوڈز یا آئٹمز. تو یہ جو ہے اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے امپورٹنٹ ورڈ ہوں گے. Have you change for 10 روپی نوٹ. کیا تمہارے پاس 10 روپے کا کھلا ہے یا ریزگاری ہے. No sir but I will get it for you. نہیں جناب لیکن یہ میں آپ کو لا دوں گا. And what if you don't come back. اور اگر تم واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا. If you don't trust me sir you can come with me. اگر آپ کو اعتبار نہیں تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. Anyway what do you want to buy. بہرحال آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں. Never mind. کوئی بات نہیں. Here I have found one آنا کہ یہاں میرے پاس ایک آنا ہے. Now give me a good cigarette and be off with you. مجھے ایک اچھا سا سگریٹ دو اور چلتے بنو. As he smoked he seems to relish every puff. جیسے ہی اس نوجوان نے سگریٹ پیا تو ہر کش سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. A small lean white cat shivering with cold. ایک چھوٹی سی سفید کمزور بلی سردی سے کانپ رہی تھی. Rubbed against his leg and mewed. اس نے اپنی ٹانگوں کو اس کے ساتھ جو ہے لپیٹا یا رگڑا اور میاؤں کرنے لگی. He stroked
it and it leapt into the bench. उसने उसको थपकी दी और वो छलांग लगा के बेंच के ऊपर आ गई. Smoothing its fur, he muttered. उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए इसने सरगोशी की या वो बुड़बुड़ाया. Poor little mite, बेचारी नन्ही सी मखलूक. After a few minutes he got up, और उसके कुछ मिनटों के बाद वो नौजवान आदमी जो वो उठ गया. तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है वो जो है उसको देख लें. यहाँ पे वर्ड है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रेलिश वर्ड है. रेलिश का मतलब होता है इंजॉय, मज़ा लेना, और डिलाइट जो है इसका सिनोनिम में आ सकता है. इसके बाद आप देखें तो लीन वर्ड है. लीन का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, थिन. शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब है कांपना. और इसके बाद जो है वर्ड है रब्ड. ठीक है, रब्ड से मुराद है रगड़ना, स्ट्रोक, और इसको हम कह सकते हैं फॉन्डल्ड. और फिर वर्ड स्ट्रोक है. स्ट्रोक का यहाँ पे मतलब है थपकी देना, सहलाना, पैटेड. और म्यूटेड का मतलब होता है कि सरगोशी करना, बुड़बुड़ाना. मरमर इसका सिनोनिम हो सकता है, विस्पर्ड हो सकता है. और उसके बाद है माइट, ए वेरी स्मॉल क्रीचर जो है उसके लिए यूज होता है. तो स्टूडेंट जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है. तो हमने जितनी ट्रांसलेशन की है तो आपने कोशिश करनी है इसको अच्छे तरीके से याद करें. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन की जो जितनी भी बाकी ट्रांसलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.